الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی مناسبت سے سیرت کے ایک گوشے پر چند گزارشات پیش کروں گا، اور وہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ اس وقت دو گروہ ہیں، دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ صرف نسبت ہونا ہی کافی ہے، عمل کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ کی نسبت اچھی ہے، آپ کا حسب نسب اچھا ہے، آپ کا خاندان اچھا ہے، تو وہی آپ کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ عمل کی کوئی خاص اہمیت اور ویلیو وہ نہیں سمجھتے۔
اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمل کے اوپر دار و مدار اور اساس اور بنیاد رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی نسبت سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں اپنے دعوے کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ نسبت کی وجہ سے اللہ پاک چیز کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں، نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی نفل رمضان میں پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ آپ فرض پڑھتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، جماعت سے پڑھتے ہیں تو 27 گنا ثواب ملتا ہے، وہی فرض رمضان میں پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے دلائل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بطأ بہ عمل، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اور اپنی بیٹی کو یہ کہا کہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نبی کا چچا اور میں نبی کی بیٹی، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا۔ تو اعتدال والی بات یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں کی اپنی افادیت ہے، نسبت بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ صرف نسبت پر اکتفا کرنے والے بھی راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اور صرف عمل پر فوکس کر کے نسبت کا انکار کرنے والے بھی درست نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نسبت مجھے اور آپ کو ملی ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں، اسی نسبت کی تو برکت ہے کہ یہ امت آئی آخر میں ہے، جنت میں سب سے پہلے جائے گی، آئی آخر میں ہے لیکن سردار بن کر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی بن کر آیا، اگرچہ آپ کو نبوت تو آدم علیہ السلام سے پہلے مل چکی تھی، اسی طرح میرے بعد دوسرا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ مثال سمجھیں کہ کپڑا ہماری ضرورت ہے، لوگ پہنتے ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، لوگ کھاتے ہیں، سواری ہماری ضرورت ہے، لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں، سامان لاد کر لے جاتے ہیں۔ لیکن انہی معمولی چیزوں کی نسبت جب کسی ولی کے ساتھ ہو جائے، کسی تابعی کے ساتھ ہو جائے، کسی صحابی کے ساتھ ہو جائے، اور پھر سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیز ساری کائنات کی چیزوں سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دی
کہ آپ نفل پڑھے، نفل کا ثواب، وہی نفل رمضان میں پڑھے، فرض کا ثواب، آپ فرض پڑھے، ایک فرض کا ثواب، وہی فرض رمضان میں پڑھے، 70 فرضوں کا ثواب، آپ یہاں نماز پڑھیں، ایک نماز کا ثواب، یہی نماز بیت المقدس میں پڑھیں، 25,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھے، ایک روایت میں 1,000 اور دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب، وہی نماز مسجد حرام میں پڑھے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی عام دنوں میں مرتا ہے اور ایک آدمی شب جمعہ میں مرتا ہے، اس کے لیے شفاعت کی امید زیادہ ہے۔ ایک آدمی عام دنوں میں مرتا ہے، دوسرا آدمی رمضان میں مرتا ہے، اس کے لیے شفاعت کی امید زیادہ ہے۔ ایک آدمی عام جگہوں میں مرتا ہے، دوسرا آدمی مدینے میں مرتا ہے، اس کے لیے آقا کی شفاعت زیادہ ہے۔ تو یہ سب نسبتوں کی وجہ سے گراف اوپر جا رہا ہے، ویلیو بڑھ رہی ہے، قیمت بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے دنیا کی چیزوں میں بھی ہم یہ ڈیفرنس دیکھتے ہیں۔ بھائی 2 گھڑیاں اور تقریباً سیم ہے، اس کا کلر بھی سیم ہے، اس کا ڈائل بھی سیم ہے، اس کا جو اندر ریڈیم ہے وہ بھی سیم ایک جیسا ہے، لیکن ایک گھڑی 1,000 کی اور دوسری گھڑی 10,000 کی۔ آپ پوچھتے بھائی اتنا بڑا فرق اور تفاوت کیوں؟ وہ کہتے یہ پاکستانی ہے اور وہ جاپانی ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں میں دنیا کا برانڈ تبدیل ہونے سے، دنیاوی لیبل تبدیل ہونے سے، دنیاوی سٹیکر تبدیل ہونے سے، دنیاوی میڈن تبدیل ہونے سے، دنیاوی مینوفیکچرنگ تبدیل ہونے سے، دنیاوی فیکٹری کا نام تبدیل ہونے سے جب ویلیو بڑھ سکتی ہے تو ان مقدس مقامات اور نسبتوں کی وجہ سے بھی ہمارا عمل بڑھ سکتا ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ بجز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی، وہ تو میرے اور آپ کی طرح انسان تھے، اور بعض اوقات کسی عام آدمی کی نمازیں تعداد میں صحابی کی نمازوں سے بڑھ سکتی ہے۔ کسی صحابی نے فرض کریں اپنی زندگی میں 2,000 نمازیں پڑھی ہو، اور آج کے کسی آدمی نے اپنی زندگی میں 20,000 نمازیں پڑھی ہو، تو یہ 20,000 نمازوں والا صحابی کی 2,000 نمازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو خشوع اور خضوع ان کے پاس تھا وہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے وحی کو اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست نمازیں سیکھی، وضو کا طریقہ سیکھا، حدیثیں سنی، قرآن کو سنا، مسائل کو سیکھا۔ لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ نسبت کا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ان آنکھوں سے آقا کو دیکھا، اپنے ان کانوں سے آقا کو سنا، اپنی ان زبانوں سے آقا سے گویا ہوئے، اپنے ان ہاتھوں سے آقا کو ٹچ کیا، آقا کو مس کیا۔ تو یہ جو ایک نسبت ہے ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کر لینا، آقا کی زیارت کر لینا، اس ایک نسبت کی وجہ سے ہماری لاکھوں نمازیں صحابی کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ نسبت ہی تو ہے، اور کیا فرق ہے؟
اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل جائیں، وہ کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں کیٹیگریز ہیں، یہاں سٹیجز ہیں، یا ڈسکریمنیشن ہے، یہاں ایک بنیادی فرق اور ڈیفرنس ہے، یہاں پر گریڈنگ ہے، یہاں پر امتیاز ہے۔ ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ساری دنیا کے ولی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ولی ہمارے سروں کے تاج ہے، ولی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، اللہ کے ولی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دعاؤں سے اللہ پاک دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی برکت سے انسانوں کی بخشش کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ساری دنیا کے ولی مل کر کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر صحابہ میں بھی اللہ نے تفاوت رکھا۔ بدری صحابہ کا مقام زیادہ ہے، پھر عشرہ مبشرہ کا مقام زیادہ ہے، مہاجرین کا مقام زیادہ ہے، عشرہ مبشرہ کا مقام زیادہ ہے، خلفائے اربعہ کا مقام زیادہ ہے، پھر ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے۔ تو سارے ولی مل کر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ مل کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے صحابہ مل کر کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے انبیاء مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ہمارے نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہیں، تو مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ نبیوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمتہ بن گئے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن گئے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بن گئے، آدم علیہ السلام صفی اللہ بن گئے، نوح علیہ السلام نجی اللہ بن گئے، داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ بن گئے۔ یہ فرق ہے، ہاں ماننا ہم نے سب کو ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانتے ہیں اور اس کو نہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن ہم عیسائیوں کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ روشن خیال، سب سے زیادہ معتدل، مائلڈ اور ماڈریٹ، وہ اہل سنت والجماعت اور یہ امت ہے جو تمام نبیوں کو بھی مانتی ہے اور تمام صحابہ کو بھی آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح مانتی۔ اسی لیے ہماری طرف سے تو کوئی تشدد، کوئی تعصب ہے ہی نہیں، اور ہم سارے ولیوں کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما اور سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ولیوں کے نام پر جو شرک ہوگا اس کی ہم تردید کریں گے، جو خرافات ہوگی اس کی ہم تردید کریں گے، جو بدعات ہوگی اس کی ہم تردید کریں گے، جو شریعت سے متصادم چیز ہوگی اس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے۔ یہ ایک عالم کی ذمہ داری اور اس منبر اور محراب کا فرض منصبی، اس میں کمپرومائز نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نسبت ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کے بال بہت بڑے تھے، سمجھے ضرورت سے زیادہ بڑے ہوں گے، تو انہیں کسی نے کہا کہ آپ اپنے بال کچھ کم کیوں نہیں کروا لیتے؟ وہ فرمانے لگے کہ جب میں بچہ تھا
تو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بالوں کو پکڑا تھا، میری پیشانی کے بالوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا تھا۔ جن بالوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے، ان بالوں کو میں کاٹنے اور اپنے آپ سے الگ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ان حضرات نے ان نسبتوں کی لاج رکھی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ 100 سے زائد جنگیں لڑی اور ہر جنگ میں فتح پائی، لقب بھی سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ جب انتقال ہو رہا تھا تو بستر پر تھے، رو رہے تھے۔ کسی نے کہا آپ تو بڑے بہادر ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، 100 سے زائد جنگوں میں لڑے ہیں، ساری جنگیں جیتے ہیں، آپ کے بدن پر کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں چھری، تیر، تلوار، نیزے کا زخم نہیں لگا، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں شہادت کو پانے کے لیے اتنی جنگیں لڑی، اتنی بار میدانوں میں اترا، جان کی بازی لگا دی، لیکن موت بستر پر آ رہی ہے۔ یہ شہادت ایسا آسان مرتبہ بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی نے کہا آپ تو اللہ کی تلوار ہیں، اللہ کی تلوار انسان کے ہاتھ سے کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں ہے اور مشورہ ہو رہا ہے کہ بھائی دشمن کی تعداد غالباً 60,000 ہے، 60,000، تو کتنے لوگ ان کے مقابلے میں جائیں؟ کسی نے کہا 10,000، کسی نے کہا 6,000۔ قرآن میں ہے نا، ایک مومن 10 پر غالب آتا ہے، دوسری جگہ ایمان کمزور ہو جائے تو 2 پر غالب آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس میں اکیلے چلا جاتا ہوں، کچھ میرے ساتھ صحابہ ہو جائے۔ تو کسی نے کہا خالد تیرے اس جملے سے تکبر کی بو آ رہی ہے، تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، کہاں 60,000 فائٹر اور کہاں پر تم چند لوگ؟ فرمایا یہ بات میں تکبر کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور وہ فرمان کیا ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ کافر اللہ کو نہیں مانتے، 60,000 مردوں کے لیے 60 زندے کافی ہوا کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں بہت گمسان کی جنگ تھی اور لڑتے لڑتے ان کی ٹوپی گر گئی، اور یہ اپنی اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے کفار کے نرغے میں کود پڑے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتے رہے، جگری اور بہادری کے ساتھ، اور اس ٹوپی کو حاصل کیا۔ تو کسی نے کہا ایک ٹوپی کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ فرمایا بات ٹوپی کی نہیں ہے، اس ٹوپی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، ایک بال تھا، اس بال کی ناقدری نہ ہو جائے، وہ بال کافروں کے ہاتھ نہ چلا جائے، اس کے لیے تو میں اپنی پوری زندگی قربان کر سکتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے حقیقت میں نسبتوں کی لاج رکھی تھی۔ ہم نے کیا لاج رکھی؟ یہ پیغمبر کی نسبت نہیں ہے۔ اس داڑھی کو نہ رکھنے کے لیے کتنا ہم جسٹیفائی کرتے، کتنا ہیل حجت سے کام لیتے، کتنا
کتنے بہانے ہم پیش کرتے، او جی میرا بھی ایمان نہیں بنا ہوا، او جی بعد میں رکھ لوں گا، او جی داڑھی سے کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم جس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجزن ہو وہ یہ بہانے نہیں بنائے گا، وہ کہے گا اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، میں داڑھی رکھوں گا، اس امامے کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، میں پہنوں گا، اس لباس کی نسبت آقا کے ساتھ ہے، میں زیب تن کروں گا، میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، میں اختیار کروں گا، دنیا مجھے کچھ بھی کہے، میری شلوار ٹخنوں سے اوپر رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتقال کا وقت ہے، ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آیا، جب وہ نوجوان عیادت کر کے جانے لگا تو آپ کی نظر اس کے پائنچے پر پڑی، وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، تو نزع کی حالت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن اس لمحے بھی آقا کی سنتوں کی اتنی فکر، اس کو کہا اے نوجوان اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ ہم تو بہت سی چیزیں پی جاتے ہیں، او جی یہ بھی چلتا ہے، او جی وہ بھی چلتا ہے۔ ایک پروگرام میں ایک ہیومن رائٹس کی علمبردار، انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والی ایک خاتون کہنے لگی کہ جی یہ مولوی اپنی طرف سے پابندیاں لگاتے ہیں اور ہم دین کو اچھا جانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر یہ مسلمان ہیں اور ان کو قرآنی تعلیمات کا اور دین کا پتہ ہے تو اس قرآن میں یہ لکھا ہے قرن فی بیوتکن، عورت گھر کی ملکہ بنے، بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلے۔ اسی قرآن میں ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اگر نکلنا ہے تو زیب و زینت کر کے بے پردہ خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ اسی قرآن میں ہے کہ اگر ضرورت سے نکلتی ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر پردہ اور چادر لٹکائے۔ اسی قرآن میں ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گریبانوں پر اور بازوؤں پر یہ دوپٹہ ڈالے، اس کو ننگا نہ کرے۔ اسی حدیث میں ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ اسی قرآن میں ہے کہ مرد اور عورت غیر محرم اکیلے ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ پابندی مولوی نہیں لگاتا، یہ ذہن صاف کرو، یہ پابندیاں مولوی نہیں لگاتا۔ مولوی کی کیا جرت ہے کہ وہ پابندی لگائے، وہ شریعت میں اپنی طرف سے تصرف کرے؟ نہیں نہیں، یہ پابندیاں اللہ نے لگائی ہے، اللہ کی کتاب نے لگائی ہے، اللہ کے رسول نے لگائی ہے، علماء تو صرف بتا رہے ہیں۔ ہم پابندیاں لگا نہیں رہے، ہم لگی ہوئی پابندیاں بتا رہے ہیں۔ بھائی ہر ملک کا ایک بارڈر ہوتا ہے، باؤنڈری لائن ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے اور وہ غلطی سے اس ملک کی سرحد کو پار کر کے دوسرے ملک کی سرحد پر جا رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے اس کو کہا بھائی یہ باؤنڈری لائن کراس نہیں کرو، بارڈر کراس نہیں کرو، ورنہ یہ قانون توڑنے والوں میں شمار ہوگا، وہ تمہیں شوٹ کر دیں گے، اس طرف والے پکڑ لیں گے۔ اب وہ کہے تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے، تم کون ہوتے ہو بارڈر بتانے والے، تم کون ہوتے ہو لمیٹیشن بتانے والے، تم کون ہوتے ہو جیورسڈکشن اور دائرہ بتانے والے، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ارے بھائی یہ تو بے وقوفی ہے۔ بارڈر پہلے سے بنا ہوا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود اور اللہ کی باؤنڈریز ہے، اسے کراس نہ کرو۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز جو زنا کا ریزن اور سبب بن سکتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ مکس گیدرنگ نہ کرو، عورت باپردہ نہ نکلے، عورت خوشبو لگا کر نہ نکلے، عورت محرم کے بغیر نہ نکلے، عورت شرعی مسافت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، عورت مرد کے ساتھ نرمی سے بات نہ کرے۔ فلا تخضعن بالقول، عورت گھر کی ملکہ بنے، عورت گھروں میں قرار پکڑے۔ یہ احکامات شریعت کے ہیں، علماء بتا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس ربیع الاول میں ان
نسبتوں کی، سنتوں کی لاج رکھنے والے بن جائے۔ صرف نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ دیکھیں حج اور عمرے پر لوگ جاتے ہیں تو وہاں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ اب مقام ابراہیم کی کیا خاص بات ہے؟ ایک نبی کے قدم لگے خاص ہو گیا، صدیق اکبر کی ایڑی پر آمنہ کے لال کا لعاب لگا، وہ خاص ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر آقا کا لعاب لگا، وہ خاص ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ خاص ہو گیا۔ ایک صحابیہ نے آقا کی جو پسینہ تھا اس کو ایک شیشی میں اور بوتل میں محفوظ کیا، فرمایا خدا کی قسم مکے اور مدینے میں کسی عطر میں اتنی خوشبو نہیں تھی جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اطہر میں تھی۔ اسی لیے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اب وہ پسینہ عطر سے زیادہ قیمتی ہو گیا۔ اصحاب کہف 7 لوگ تھے صحیح روایت کے مطابق، اور ایک ان کے ساتھ کتا تھا، وہ کتا جس کو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا کمثل الکلب، ارے فلاں بے عمل آدمی کتے کی طرح ہے، زبان ہر وقت باہر ہوتی ہے، خود پیٹ بھر بھی جائے دوسرے کو کھانے نہیں دیتا، ہر ایک پر بھونکتا ہے، وہ کتا۔ فرمایا دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ان کی طرح ہے، لیکن وہی کتا جس کو شروع میں قتل کرنے کے احکامات دیے گئے، کالا کتا دیکھو قتل کر دو، کتوں سے نفرت بٹھانے کے لیے ابتدائے اسلام میں کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن وہی کتا جو جانوروں میں سب سے زیادہ گویا کہ کمتر حیثیت کا ہے، وہ اصحاب کہف کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ملا، اللہ والوں کی صحبت میں آیا، اللہ والوں کی اس نے خدمت کی، اللہ والوں سے اس نے وفاداری نکھائی، تو کیا ہوا کہ وہ کتا جنت میں چلا گیا۔ گدھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ یہودیوں کے لوگ جن کے پاس علم تھا اس علم پر عمل نہیں کیا، لالچ میں آ گئے، روب میں آ گئے، دبدبے میں آ گئے، ڈر گئے، بزدل بن گئے۔ فرمایا وہ گدھوں کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ ڈالو لیکن اس میں عقل کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک گدھا ایسا تھا جس پر آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی جس گدھے پر سوار ہوئے اس گدھے کا نام ہمیں پتہ ہے، یافور ہے، اور اس گدھے کی جو نسبت ہے اس نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اونٹ معمولی چیز ہے، لیکن جس اونٹنی پر آمنہ کا لال حجۃ الوداع میں سوار ہوا اس کا نام قصوہ تھا، ایک کا نام عذبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا۔ وہ گوہ جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک و سعدیک کہا تھا، وہ ہرنی جس نے آقا کے قدموں میں لا کر اپنا سر رکھ دیا تھا، وہ مکڑی جس نے غار سور میں جالا بنا لیا تھا، ارے یہ جانور بھی کہاں پہنچ گئے، یہ ایک نسبت کا کمال ہے۔ اسی لیے میرے دوستو مجھے اور آپ کو یہ نسبت حاصل ہے، ہم اسی نبی کے امتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے ہم نے نسبتوں کی لاج نہیں رکھی۔ آج نسبتوں کی لاج رکھنے کا عزم کیجیے۔ معمولی معمولی چیزوں کے لیے آقا کی اتنی بڑی سنتوں سے ہم دور ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمزم کو دیکھ لیں، بھئی پانی ہے لیکن ساری دنیا کا پانی اس کا مقابلہ کیوں؟ ایک نبی نے ایڑیاں رگڑی، وہ بھی بچپن میں،
اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ایڑیوں کی برکت سے پانی کا چشمہ آ گیا، دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ۔ صفا مروہ کی سعی کرتے کیوں؟ حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، کبھی صفا کا کبھی مروہ کا۔ کوہ طور کا ذکر قرآن میں ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی لیے نسبتوں کی لاج رکھے۔ ایک اللہ والے تھے، کسی نے ان کو کہا کہ جی فلاں علاقے میں ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کا منکر ہے، ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، اس سے مناظرہ کرنا ہے۔ اللہ والے چلے گئے، لوگ بھی جمع ہے، مناظرہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے کو دلائل دیے جا رہے ہیں، لیکن وہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ والے کو غصہ آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں اور آپ دونوں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں۔ جس کا ہاتھ جل گیا وہ اپنے دعوے میں جھوٹا، اور جس کا ہاتھ بچ گیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اللہ والے نے اس مجوسی کا ہاتھ زبردستی پکڑا، آگ میں جھونک دیا۔ تھوڑی دیر گزری، نہ اللہ والے کا ہاتھ جلا نہ مجوسی کا ہاتھ جلا، لوگ پریشان۔ اللہ والے نے کہا اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو آپ کو مانتا ہوں، میرا ہاتھ اس لیے نہیں جلا، یہ تو آپ کے وجود اور وحدانیت کا منکر ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، ارے اس کا ہاتھ میں کیسے جلاتا؟ اس کا ہاتھ بھی تو تیرے ہاتھ میں تھا، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں تھا۔ جو اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے پھر اس کو عذاب نہیں ملے گا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ قرآن کی ایک آیت ہے، آپ کا رب کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس بستی والوں میں اصلاح کرنے والے ہو۔ ایک ہے صالحون، نیک لوگ، ایک ہے مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ یا یہ نہیں کہا کہ بستی میں نیک لوگ ہو، نیک وہ ہوتا ہے اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنی تبلیغ، اپنا جہاد، اپنا صدقہ، اپنا خیرات، اپنا ذکر، اپنی نماز، اپنی تہجد، اپنا اعتکاف، اپنے اعمال کرتا ہے، ادھر ادھر کی فکر نہیں کرتا۔ یہ صالح ہیں۔ ایسے لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ فرمایا جب کسی قوم میں کوئی ظلم، منکرات اور فواحش، اللہ کی نافرمانی ہو اور لوگ طاقت کے باوجود ہاتھ نہ روکے، اللہ ان کے ساتھ دنیا میں ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ صالح ہوتا ہے۔ ایک بستی کے بارے میں کیا کہا کہ ان پر عذاب نازل ہو؟ فرشتوں نے کہا جی اس میں تو ایک بزرگ ہے، بابا جی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کیا۔ فرمایا پوری بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر پلٹ دو۔ اس نے اپنی فکر کی، لوگوں کی نہیں کی۔ قرآن نے کہا مصلحون، ہر قوم میں مصلح ہوتا ہے۔ مصلح کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہے یہ شرک ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ بدعت ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ رسومات ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ خرافات ہے، آپ کو بتاتا ہے یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، آپ کو بتاتا ہے یہ منہیات ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مباح اور مستحسن نہیں، آپ کو حکم بتاتا ہے۔ ویسے تو آپ کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو کسی کو روکتے نہیں ہے، ٹوکتے نہیں ہیں، وہ بس گاڑی چل رہی ہے جی جان دے جان دے، کہتے بڑا اچھا آدمی ہے، سب اس سے محبت کرتے یار، سب اس کی تعریفیں کرتے۔ نہیں میرے دوستو، مسلم وہ ہوتا ہے جو آپ کو غلط کام سے روکتا ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی، اعلیٰ درجہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، روکتا ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانی، زبان سے کہتا ہے یہ غلط ہے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا فبقلبی، دل میں برا سمجھتا ہے۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کم سے کم تر درجہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی گناہ کو دیکھ کر نفرت پیدا نہیں ہوئی تو آپ کا ایمان خطرے پر ہے۔
آپ بارڈر پر ہیں، کہتے ہیں شوگر بارڈر لائن پر آ گئی ہے، کسی بھی وقت شوگر ہو سکتی ہے، آپ کا کریٹینائن بڑھ رہا ہے، کسی بھی وقت آپ ڈائلیسس پر جا سکتے ہیں، آپ کا بی پی کسی بھی وقت شوٹ کر سکتا ہے، اسی طرح آپ کا ایمان رسک اور خطرے کی حالت پر ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم نے اپنی اولاد کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے مقتدیوں کی اصلاح کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔